ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، 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 ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منہا، اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ جل مجدہ نے جنت میں اس کے لیے کس قدر انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے گے جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے گے جنت کا۔ ہم مفلس کیا مال چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم مفلس کیا مال چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 11ویں والے پیر، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا بلند و بالا شان ہے کہ آپ اللہ جل مجدہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آپ کی شان تو دیکھیے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولایت کی خوشخبریاں آپ کے والد کو انبیاء بلکہ خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ شان غوث اعظم پر قربان جائیے، آپ کی آمد کی خبریں آپ کی تشریف آوری سے قبل
اولیاء دیتے آئے. شان و عظمت تو ملاحظہ فرمائیے کہ پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نوش نہیں فرماتے. سبحان اللہ. بچپن ہی سے کھیل کود سے بچتے گئے. آپ نے اپنی امی جان کے شکم میں 18 پارے حفظ کر لیے تھے. اللہ اکبر. کیا عرفہ والا شان ہے کہ فرشتے مدرسے تک آپ کو پہنچانے آتے تھے. شوق علم تو دیکھیے. آپ دن رات چاہے گرمی ہو یا سردی، آندھی ہو یا طوفان، بہرحال آپ اپنا مطالعہ جاری رکھتے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کرتے، مگر حصول علم میں مشغول رہتے. اللہ جل مجدہ ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت نصیب فرمائے. ہم آپ کی غلامی میں زندہ رکھیں اور کاش بروز قیامت بھی آپ کے غلاموں میں اٹھیں. آمین. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی کی ولادت باسعادت یکم رمضان سن 470 ہجری بروز پیر کو جیلان میں ہوئی. آپ علی رحمہ کی کنیت ابو محمد ہے اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ کے القابات ہیں. آپ علی رحمہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہما ہے. آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو. اے خضر مجمع بحرین یہ چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین یہ چشمہ تیرا. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ تیرا. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اس نشانی کے جو سجدے نہیں مارے جاتے، اس نشانی
نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، علمی میدان کے شاہ سوار ہونے کے علاوہ اللہ جل مجدہ کے برگزیدہ ولی اور کثیر الکرامات بزرگ بھی ہیں۔ چنانچہ امام العلماء حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری بیان فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کرامات حد تواتر سے بھی زائد ہیں، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ علی رحمہ سے ظاہر ہوئی ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور صاحب ولایت سے ظہور میں نہیں آئی۔ آپ علی رحمہ کی ذات بابرکت تو کرامات و کمالات کا منبع ہے ہی، صرف آپ کے نام مبارک کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جو شخص ایسی زمین میں موجود ہو جہاں مچھروں کی کثرت ہو تو وہاں حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا نام نامی لے اور اس کا ذکر کرے تو آپ علی رحمہ کے نام نامی کی برکت سے وہ اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، وہاں کیا مرتبہ حسن بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہاں کیا مرتبہ حسن بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے غوث پاک کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ حدیث پاک میں وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا
اے بلال کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا یہی سبب ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ تحیۃ الوضو ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 20 میں اس فضیلت کو پانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا فرمائی؟ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لیں، انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادات اور ریاضت اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضور غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ رحمہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو جب بھی عبادت کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں تھک جاتے ہیں، نیز ہمارا دل بھی پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا اور خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں عبادت کا اتنا ذوق و شوق کیسے پیدا ہو جاتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مگن رہتے ہیں اور بندے کو یہ مقام عبادات اور ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا عز و جل کا قرب حاصل کرنے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے بہت سختیاں جھیلتے اور ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ رحمہ یعنی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو عبادت الہی سے اس قدر شغف تھا کہ مجاہدات اور ریاضات کے بعد آپ نے احیاء دین کی جد و جہد کا آغاز فرمایا تو اس وقت بھی عبادت کے ذوق و شوق میں بالکل فرق نہ آیا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، جب حدث لاحق ہوتا یعنی بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرماتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے۔ شب بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ 15 برس تک یہ حال لگا کہ عشاء کی وضو کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورۃ المزمل کی تلاوت کرتے۔ اگر سورۃ الاخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی۔ اگر بتقاضۂ بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلد ہی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غرض آپ کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ اور یاد الہی میں گزرتی تھی، نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درد عشق
نیند سے مانے تھے، رات کے وقت کبھی دولت قضا سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا، روزے نہایت کثرت سے رکھتے تھے، بعض اوقات درختوں کے پتے، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار کرتے۔ غرض قائم اللیل اور صائم النہار رہنا، یعنی رات کو بیدار رہنا اور دن کو روزے رکھنا آپ کی عادت بن چکی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی محبت الہی جس کی رگ رگ میں سما چکی ہو اور اس کے دل میں محبت کا سمندر جوش مار رہا ہو، اسے بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب غافل دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے رب عز و جل کو راضی کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے۔ ایسا ہی حال ہمارے حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا تھا کہ آپ اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی فتح ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں آپ علیہ رحمہ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ 1/3 رات تک نفل پڑھتے اور پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے رہتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر اور کبھی فربا کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ و مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع و خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے خلوت کدے سے باہر نکلتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم ساری رات اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضات کرتے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین کے صدقے استقامت کے ساتھ عبادت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا اور خشیت الہی میں رہتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت جل مجدہ میں عرض گزار ہیں، اے خداوند کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ غور کیجئے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دن رات
یاد الہی میں مشغول ہونے کے بعد بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ہوں تو روز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ اہل محشر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکوں۔ یقیناً جنہیں صحیح معنوں میں اللہ جل مجدہ کا خوف ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں مگر اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتے اور ہر وقت خوف خدا جل مجدہ سے لرزتے کانپتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ بلا شبہ خوف خدا ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبادات کی بجا آوری اور منہیات یعنی ممنوع چیزوں سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کا سر چشمہ اللہ عز و جل کا خوف ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ اس مقصد عظیم میں سرخروئی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک مسلمان کے دل میں خوف خدا عز و جل کا ہونا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ ایمان کا مقتضا ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خوف ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی تو کیا ہی شان ہے۔ ایک بار ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد علی رحمت اللہ الجواد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد علی رحمت اللہ الجواد نے فرمایا، آپ اپنا سفر ملتوی کر دیجئے، اگر گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور آپ کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم مل گئے۔ پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ علی رحمہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کیجئے، انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس سے کاروبار میں بھی بہت نفع ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ اس نے ایک ڈراؤنا سا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ پہلے حضور سیدی غوث اعظم
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملوں یا شیخ حماد علی رحمت اللہ الجواد سے ملوں؟ اتفاقاً راستے ہی میں حضرت سیدنا شیخ حماد علی رحمت اللہ الجواد مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے پہلے جا کر حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی، جس کی برکت سے تمہاری تقدیر بدلی، جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے دیکھتے ہی فرمایا واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب عذاب قبر میں مبتلا ایک شخص پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرم نوازی کا بیان سنتے ہیں۔ ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت مآب علی رحمت اللہ تعالی علیہ میں فریاد کی، یا سیدی میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزریں گے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے اور وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا مرشد آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے اور وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ بھی ملا گے، میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، وہیں یہ بھی پتا چلا کہ جس شخص کو اللہ والوں سے ادنا سی نسبت بھی حاصل ہو جائے تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خود سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے مدرسے سے گزرنے والے مسلمان کے عذاب میں کمی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے مدرسے کے قریب سے گزرنے والے شخص کو حضور غوث اعظم سے کتنی معمولی سی نسبت حاصل ہے، مگر اس کے باوجود اس پر رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، تو پھر ان خوش نصیبوں پر فضل خداوندی عز و جل کا کیا علم ہوگا جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن گئے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے میں خوف بردہ غوث
کا خدا کے فضل سے ہمیں ہر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا
پر جمیل قادر سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم ہر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرحبا صد مرحبا، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ آپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیداری کا واقعہ خواب میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میرے غوث پاک کا حسن و جمال، اللہ اللہ، تحصیل علم کے لیے آپ کی کوششیں مرحبا صد کروڑ مرحبا۔ کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ بڑے بڑے علماء نے آپ کی شاگردی کا شرف پایا اور بڑے بڑے پیران عظام نے آپ سے خرقہ خلافت کا اعزاز حاصل کیا۔ واہ کیا شان و عظمت ہے کہ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ اللہ اللہ، لوگوں کے دل آپ کی مٹھی میں گئے، جس کا دل چاہتے ہیں اپنی جانب مائل فرما لیتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ آپ روشن ضمیر ہیں، یعنی دلوں کی بات جان لیتے ہیں۔ جو کسی مصیبت میں آپ سے فریاد کرتا ہے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جو آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتا ہے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو اللہ جل مجدہ کی عطا سے آپ تلا دیتے ہیں۔ غوث پاک کی جلالت علمی اللہ اکبر 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے۔ مرحبا صد مرحبا، غوث اعظم نرم دل والے، بری باتوں سے دور رہنے والے تھے، سائل کو جھڑکتے نہ تھے، ہمیشہ شریعت کی پاسداری فرماتے۔ اجتماع غوثیہ میں جب آپ بیان فرماتے تو دور والے بھی یکساں بیان سنتے۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، مرحبا مرحبا کہ مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، ہے باعث برکت، غوث پاک، ہے صاحب عزت، غوث پاک، ہے بحر سخاوت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، دل جائے مصیبت، غوث پاک، سرتاب شرافت، غوث پاک، ہے مخزن عظمت، غوث پاک، ہے ماہ ولایت، غوث پاک، ہو ہم پہ عنایت، غوث پاک، کمزور کی طاقت، غوث پاک، مجبور کی راحت، غوث پاک، ہو میری شفاعت، غوث پاک، دلوائی یہ جنت، غوث پاک، دو شوق عبادت، غوث پاک، دو ذوق عبادت، غوث پاک، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث پاک۔ رحمت اللہ تعالی علیہ، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر
فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ جل مجدہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے جب شیطانی وساوس بندے کو گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ العزیز شیطان لعین کا منہ کالا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں، صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 مرتبہ لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ العزیز وسوسۂ شیطانی سے امن میں رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنا بھی ہے۔ یقین مانیے کہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اجتماع میں ہونے والا سنت و بھرا بیان اور اختتام پر ہونے والی اجتماعی دعا کی تو کیا ہی برکات ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان سنت کے صفحہ 195 تا 196 پر ہے، اللہ جل مجدہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اجتماع میں سنت و بھرا بیان کرنے والا تو ہے ہی فائدے میں، لیکن اگر کوئی وہاں بھلائی کی باتیں سیکھنے کی نیت سے چلا جائے تو وہ بھی بیان کردہ اس فضیلت سے حصہ پا سکتا ہے۔ اسی طرح اجتماع کے اختتام پر ہونے والی دعا کی بھی کیا بات ہے۔ کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نیک بندے اس دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ منقول ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ کی جانے والی دعا بسا اوقات مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ القوی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی علی رحمت اللہ القوی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ فرمایا ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بصری علی رحمت اللہ القوی جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور دعا کی تو ہم نے آمین کہی، بس اسی لیے مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا
کہ نیک بندوں کے ساتھ دعا میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے، لہٰذا سنتوں بھرے اجتماع وغیرہ کی دعا میں دل جمعی کے ساتھ شرکت کیجیے۔ نہ جانے کس کی قربت، کس کی صحبت اور کس کی رقت آمیز آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہم پر کرم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنائے، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، 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 ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔